بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہتھیوں میں ہے جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیے۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائی۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس کی گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں میں پسینے بہہ رہے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر ڈال دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر جاتا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی اس عورت کو پتہ چل گیا کہ یہ جو میرا غلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں میں ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی سے وہ خون اور آگ بجھ گئی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتا کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ یعنی اتنا ایمان ان لوگوں کو اپنی آخرت کی کامیابی کا تھا کہ ہمیں ہماری سب کچھ اعمال کا صلہ دنیا میں نہ ملے، کیونکہ اگر یہ ساری دنیا کی حیثیت اللہ پاک کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتے۔ اس دنیا کی اللہ پاک نے کوئی حیثیت نہیں رکھی، ہمیں اس میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم دنیا جو ہے نا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کھیتی میں جو بندہ جتنی محنت جتنی کھیتی باڑی کرے گا اتنے ہی اس کے فصل میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ فائدہ ملے گا۔ تو اس لیے دنیا جو ہے نا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا اور سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت دوڑ کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، ان میں 2 قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کے قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے۔ فائدہ: حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔
تو اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اللہ پاک نے اس دنیا میں اپنے رضا کے لیے بھیجا ہے، اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عبادت سے کیا ملتی ہے؟ عبادت سے اللہ پاک کی رضا ملتی ہے۔ اللہ پاک کی رضا سے کیا ملتی ہے؟ اللہ پاک کے انعامات اور جو وعدے کیے گئے ہیں ان انعامات پر، ان اعمال پر وہ ملیں گے۔ تو اللہ پاک سچے ہے، اللہ پاک کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے یقین مضبوط کرے جیسے ان حضرات کے یقین مضبوط تھے۔ ان حضرات کا ایک عمل بھی ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کہا ہو کہ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں مل لے۔ اس دین کی خاطر اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات کو بھی قربان کر دیا، لیکن اس دین کو قربان ہونے نہیں دیا۔ تو اتنا قیمتی دین اتنی بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی 100% اس دین پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنے ان لوگوں نے اپنے جان قربان کیے اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے۔ ابھی پنجگور میں 5 صحابہ کی قبریں ہیں، تو یہاں تک یہ لوگ یہ دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کے ہر حصے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں۔ وہ گھر بار، فیملی، مال سب کچھ چھوڑ کر یہ دین پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو اتنی بڑی قربانیوں والوں کو اللہ پاک کیا ہی دیں گے، آپ سب سوچئے۔ اتنے عظیم صحابہ، ان لوگوں نے اپنا سب کچھ، ان کے بھی تقاضے تھے، ان کے بھی سب کچھ تھے، لیکن ان لوگوں نے سب کچھ دین کے خاطر قربان کر دیا اور نکل پڑے۔ ہمارا تو بس ہم لوگ نکلتے ہیں 4 مہینے سال، اندرون بہرون وغیرہ اس طرح نکلتے ہیں۔ یہ لوگ تو پوری زندگی نکلتے تھے، پھر ان لوگوں کی قبریں بھی ادھر ہی بن جاتی تھی۔ اتنے عظیم تو ہمارے لیے ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ پاک کے راستے میں، اللہ پاک کے دین کے فکر میں دن اور رات گزارنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاتھ سے روزہ ہوتا ہے، چلہ ہوتا ہے، 4 مہینے ہوتے ہیں، یہ اتنے عظیم، یہ جو ہے نا ابھی اس کا حساب دنیاوی حساب سے الگ ہے، کیونکہ یہ آخرت کی چیزیں ہیں۔ اس کا صلہ دنیا و آخرت دونوں میں ملے گا، لیکن یہ چھپی ہوئی کامیابی ہے۔ ابھی ظاہری کامیابی کی طرف ہر کوئی جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ اسکول میں 10 سال گزار جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم اسکول میں 10-12 سال جو ہے نا گزار لیتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری کامیابی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو بالکل ایک دھوکہ ہوتا ہے، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا کنفرم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انبیاء کے طریقے ہیں۔ یہ گشت کرنا، یہ تبلیغ پر نکلنا، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک یہ بات آئی ہے، جس قیمتی چیز کا جو ہے نا چیز زیادہ ہو، پھر اس کی بے قدری ہوتی ہے۔ تو وہی حساب ہے۔ اتنا عظیم انبیاء والا کام ہمارے پاس اللہ پاک نے دیا ہے۔ کل خیر امتی اخرجت للناس، تو تم لوگ بہترین امت ہو، آپ لوگوں کو دنیا کی نفع رسانی کے لیے آپ لوگ بھیجے گئے ہو۔ تو اللہ پاک نے اتنا عظیم کام ہمیں دیا ہے، دعوت کا کام دیا ہے۔ عام لوگوں کے کرسیاں جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے کرسیوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اتنا عظیم، بس صرف فرق یہ ہے ان کے کرسیوں پر مہر لگا ہوگا، ہم لوگوں کے کرسیوں پر نبوت کا مہر نہیں لگا ہوگا، اور ہماری کرسیاں بھی انہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ سب جو ہے نا مجمع رش کرے گا کہ یہ کون لوگ تھے، یہ نہ شہید ہے نہ یہ کون لوگ ہیں، تو وہ بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود یہ انبیاء علیہ السلام کا کام کرتے تھے، یعنی گشت کرتے تھے، تبلیغ پر نکلتے تھے۔ اتنا اعلیٰ درجے کی کامیابی، اگر ہم کسی پرائم منسٹر صاحب وغیرہ سے ہم لوگوں کی کرسیاں لگ جائیں، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر بھائی سے درخواست ہے، کم از کم بدھ کے دن جو ہے نا مسجد میں گشت ہوتا ہے، اس میں بھی جڑیے۔ بہت بڑا عمل ہے، بے شک ہر اس طرح بڑا چیز جب بڑھ جائے تو اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ناقدری سے بچائے، سب بولے آمین۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ یہ ابھی بدھ جو آ رہا ہے
اس کے گشت کا اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ یہ حضرات کی قربانیاں دے کے اور ہماری قربانیاں دے کے پھر بھی اللہ پاک ان کے ساتھ ہمارا حشر کریں گے، کیونکہ ہم بھی ان کی طرح کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کرتے کرتے ہم لوگ وفات کر گئے تو ہمارا بھی حشر اللہ سبحانہ و تعالی ان حضرات سے کریں گے، اور ہمارا انبیاء علیہ السلام سے ہوگا۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ ان کے کرسیوں پر نبوت کا مہر لگا ہوگا اور ہماری کرسیوں پر نبوت کا مہر نہیں لگا ہوگا۔ کتنی بڑی فخر کی بات ہے! یہ سب ہمیں ملے گا بھرپور اپنے مسجد والوں کے ساتھ گشت کرنے سے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔